دیکھیے میری ناچیز رائے میں تو ووٹ آج بھی الطاف بھائی کا ہے۔ تو مجھے تو نہیں پتا کہ کراچی کا جلسہ کیسا ہوا، اس میں 40,000 آدمی آئے تھے، کہیں سے میں سن رہا ہوں کوئی کہتا ہے جی 5 لاکھ آدمی آئے تھے، کوئی کہتا ہے 50 کروڑ آئے تھے۔ اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر۔ تب آپ کی اکثریت مانی جائے گی جب آپ کی اکثریت ہاؤس میں ہوگی۔ تو آ سکتی ہے، ایک ہیلو تو آ سکتی ہے، ایک اپنا جو ان کا ووٹر ہے اس کو وہ اس سے بات تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے کمپین تو کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے۔ ایبسولوٹلی، وائی ناٹ، یس فور شور۔ اور وہی میرا کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب وہ ملک سے پہلے بھی باہر تھے، لیکن ووٹرز ٹرن آؤٹ بہت اچھا تھا، بیکاز وہ باہر سے بیٹھے، ہی واز انوالوڈ ان دا پولیٹیکل پروسیس۔ ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو بی انوالوڈ ان دا پولیٹیکل پروسیس۔ عمران خان نے پشاور کے جلسے کے بعد کراچی کا انتخاب کیا، اس امید پہ کہ وہاں پہ وہ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے، ماضی کی تاریخ دیکھتے ہوئے کراچی کی، کہ کراچی جو ہے وہ وہاں سے انقلاب شروع ہوتا ہے۔ وہ جو جلسہ ہوا، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اور اس کے بعد کیا کراچی بدل گیا ہے یا کراچی کا وارث کوئی اور بن گیا ہے؟ دیکھیے انیس بھائی، یہاں بھی میں اسی پہ آؤں گا۔ آئی ہیو نیور فالوڈ جلساز آف اینی بڈی بیکاز آئی کوڈنٹ کیئر لیس۔ آپ کے جلسے میں ایک آدمی آیا تھا، آپ کے جلسے میں 50 لاکھ آدمی آئے تھے، اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر۔ دا پولیٹیکل پروسیس تو تب آپ کی اکثریت مانی جائے گی جب آپ کی اکثریت ہاؤس میں ہوگی۔ آپ الیکشن لڑیے، آپ ووٹ لیجئے، آپ آئیے، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے تو نہیں پتا کہ کراچی کا جلسہ کیسا ہوا، اس میں 40,000 آدمی آئے تھے، کہیں سے میں سن رہا ہوں کوئی کہتا ہے جی 5 لاکھ آدمی آئے تھے، کوئی کہتا ہے 50 کروڑ آئے تھے۔ اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر۔ سو کراچی میں جلسہ کیا تھا، اس جلسے کے نتیجے میں کیا بدلا؟ اس جلسے کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں بدلتا، اس جلسے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں کم لوگ تھے تو بھی آپ کی کوئی ڈیفیٹ نہیں ہے، اس میں زیادہ لوگ تھے تو آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر، ووٹ میٹرز ان دی اینڈ۔ تو کس کا ووٹ ہے پھر کراچی میں؟ خالد مقبول صدیقی کا ووٹ ہے، مصطفیٰ کمال کا ووٹ ہے؟ دیکھیے میری ناچیز رائے میں تو ووٹ آج بھی الطاف بھائی کا ہے، کیونکہ کراچی میں ووٹرز ٹرن آؤٹ ہی لوور ڈاؤن ہو گئی۔ آپ دیکھیں، اب ایک جگہ میں 100 کی پاپولیشن ہے، یا فرض کریں 100 ووٹ ایک جگہ سے پڑ سکتے ہیں، آپ ایک اینٹی کو ہٹاتے ہیں وہاں سے فورسبلی، تو آپ کا جو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے وہی 20 پہ آ جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اب ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تو ان 20 میں سے بھی میجورٹی پہ جیتے گا، بٹ یعنی کسی کو 10 ووٹ پڑ جائیں گے، بٹ ایکچولی 90% آف the people are against that person. So I believe کہ وہ ووٹرز ٹرن آؤٹ کے بیسس پہ جب وہ کم ہوا ہے، جو کراچی کی جو ریئل ریپرزنٹیشن تھی وہ somehow نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جی۔ آپ الیکشنز دیکھ لیں، جب الطاف بھائی والی MQM وہ تھی تو انہی حلقوں سے کتنے ووٹ پڑے تھے۔ So this is my view. I think کہ جی آپ اور یہ کہنا کہ جی ہم نے الطاف حسین کی MQM کو اس لیے ہٹایا ہوا ہے کہ بیکاز انہوں نے کوئی پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا یا فلانا کیا تھا، دیکھیں آپ نے بھی پاکستان کے جھنڈے بھی جلائے ہیں، آپ نے پاسپورٹس بھی جلائے ہیں، آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا، آپ نے سپریم کورٹ کی نہیں سنی، آپ نے چیف آف دی آرمی سٹاف کو فائر کرنے کی کوشش کی، نوٹیفیکیشن، اور دوسرے اپنی مرضی کے بندے کو لانے کی کوشش کی۔ تو اگر یہ ساری باتیں پی ٹی ایم والے اس میں سے آدھی بھی کرتے، یا MQM والے نے اس میں سے اگر ایک نعرہ لگا دیا تو وہ پارٹی ہی بین ہو گئی اور وہ فلانا ہو گیا اور دوسری طرف نہیں ہوگا، تو دس از اگین دا سیم تھنگ۔ رول آف لا کیا ہے، دیٹ ہیز ٹو بی فالوڈ، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی فالوڈ یونیفارملی آل اکراس دا کنٹری۔ پاکستان تحریک انصاف تو نہیں کہنا چاہیے، میرا خیال کیپٹن، بیکاز اٹ آل روٹیٹس اراؤنڈ عمران خان۔ آئی تھنک کہ وہ بہت ہی ایک عجیب سی صورتحال تھی۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی قانون کو وائلیٹ کرنے کی اور اپنا اقتدار برقرار رکھنے کی۔ ظاہر ہے وہ خود نہیں آنی چاہیے، ان کے بڑے تحفظات ہیں اپنی حفاظت کو لے کر، لیکن ایک ان کی آواز تو آ سکتی ہے، ایک ہیلو تو آ سکتی ہے، ایک اپنا جو ان کا ووٹر ہے اس کو وہ اس سے بات تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے کمپین تو کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے۔ ایبسولوٹلی، وائی ناٹ، یس فور شور۔ اور وہی میرا کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب وہ ملک سے پہلے بھی باہر تھے، لیکن ووٹرز ٹرن آؤٹ بہت اچھا تھا، بیکاز وہ باہر سے بیٹھے
he was involved in the political process. He has every right to be involved in the political process. آپ کے لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی نیشنلٹیز ہیں وہ امریکہ میں یو ایس نیشنلٹیز ہیں. اگر عام آدمی، عام پاکستانی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ اسپیشلی بہت انٹرسٹڈ ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل پروسیس میں انگیج ہو اور اس کے لیے آپ ووٹنگ کروانا چاہتے ہیں، تو وائی کانٹ الطاف حسین بی انوالوڈ in a political process in a city which predominantly honors him? And if anybody has a right to select or reject him as their leader, it is those people, not you, not me, not the military, not anybody else. یہ مجھے ایک بات جو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ کہ ایسا کیا قصور تھا الطاف حسین صاحب کا کہ جس کی بنیاد پہ انہیں وہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئی. کیا غلطی کی الطاف حسین صاحب نے اس سارے سیناریو میں جو انہوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ کھو دیا؟ جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، لگتا ہے I don't know، جو مجھے لگتا ہے وہ تو یہ بات تھی کہ جی آپ چاہ رہے تھے کہ الطاف حسین کو یہاں سے ہٹا کے آپ اپنی مرضی کی طرف اس ووٹ کو لے جائیں گے. وہ آپ نے شاید ان کی صورت میں جنہیں وہ کیا نام تھے، مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی لانچ کرنے کی صورت میں نظر آ رہا تھا، ہاں جی، کہ جی اس طرف آپ ووٹ لے جائیں. پھر شاید پی ٹی آئی کے لیے آپ راستہ کھول رہے تھے. سو جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا فیورڈ تھا، آپ چاہ رہے تھے کہ کراچی کا ووٹ آپ اس طرف لے جائیں. ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم آئی بلیو کہ الطاف حسین stopped being a complete stooge of the military, and that is where that difference started. انہوں نے یہ سوچا کہ جی ٹھیک ہے، اگر تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو ہم تمہارا ووٹ کہیں اور لے جائیں گے. انفارچونیٹلی یہ جو ڈاکٹرین جس طرح فیل ہوئی اپنے منہ پہ گری، اسی طرح وہ ڈاکٹرین بھی فیل ہوئی اپنے منہ پہ گری. آپ نے الطاف بھائی اور ان کی پالیٹکس کو یہاں سے منفی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں نے ووٹ دینا ہی بند کر دیا. سو اب اینڈ آئی تھنک دیٹ از آپ لوگوں سے ان کا وہ رائٹ ٹو آف ریپرزینٹیشن چھیننا چاہ رہے ہیں، which is completely unfair. اور ان کو ریجیکٹ اور سلیکٹ کرنے کا، الیکٹ کرنے کا جو ہے وہ حق تو عوام کے پاس ہے. لیکن جی وہ تو عوام، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا ایک بڑا طویل عرصہ ایک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں رہ کے گزرا ہے، بیوروکریسی میں رہ کے گزرا ہے، اور اس کی سوچ کو آپ جانتے ہیں. وہاں پہ جو کوارٹرز میں جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ طے ہو جاتی ہیں کچھ باتیں پتھر میں لکیر کی طرح کہ یہ نہیں کرنا. تو ڈو یو سی کہ یہ سچویشن ہے اس وقت کہ الطاف حسین صاحب کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو، نہ آج نہ کل؟ I don't think کہ یا آج یا کل کوئی، دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا کبھی حصہ نہیں رہا، بیکاز اسٹیبلشمنٹ جس طرح I interpret it, bureaucracy is not part of the establishment. یہ تو ویسے ہی ڈائلیوٹ کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان میں صرف پاکستان کی فوج کے جرنیل ہیں، مطلب اس میں ایئر فورس بھی شامل نہیں ہے، اس میں نیوی بھی شامل نہیں ہے، وہ صرف فوجی جرنیل ہیں، GHQ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی ان کے اپنے اندر چیزیں ہیں. مطلب اب فار ایگزامپل وہ جس طرح آپ دیکھیں 3 سال آپ کو لگ رہا تھا کہ جناب وہ کچھ بھی ہو جائے وہ عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن ایک جگہ آتی ہے کہ آپ ریالٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب سورج نکلا ہوا ہے، آپ منع کرتے رہیں کہ نہیں نکلا ہوا، اس وقت رات ہے، اس وقت رات ہے، اس وقت رات ہے، لیکن الٹیمیٹلی پھر وہ آپ کو ماننا پڑتا ہے. سو اتنا بیڑا غرق کر دیا ملک کا یا ہو چکا ہے کہ یا تو پھر فوجی ڈائریکٹلی ٹیک اوور کریں، وہ اس وقت غرق ملک کی ذمہ داری وہ لیں گے نہیں.